ایک انسانیت کے لیے گہرے مضمرات رکھتا ہے۔ ان مراحل میں سے تیسرا، جسے مصنوعی سپر انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ حالیہ برسوں میں چیٹ جی پی ٹی جیسی ٹیکنالوجیز کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مقبولیت نے اے آئی کے اثرات پر ایک وسیع بحث چھیڑ دی ہے۔ چیٹ جی پی ٹی ایک جنریٹو پری ٹرینڈ ٹرانسفارمر ہے جو اپنی نوعیت میں منفرد ہے۔ یہ سوالات کے مفصل جوابات، نظمیں، اسائنمنٹس، کمپیوٹر کوڈز اور یہاں تک کہ آرٹ ورک بھی تیار کر سکتا ہے۔ اے آئی نے انسانی وسائل کے شعبے میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے جہاں کچھ ملازمتوں کے خاتمے کا خدشہ ہے، وہیں نئی ملازمتوں کی پیدائش کے امکانات بھی روشن ہیں۔ تاہم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اس وقت اے آئی کی ترقی کے صرف پہلے مرحلے میں ہیں۔ دوسرا مرحلہ انقلابی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ہوگا، جبکہ تیسرا مرحلہ دنیا کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دے گا۔ یہ تبدیلیاں انسانیت کے لیے غیر متوقع اور گہرے اثرات کی حامل ہو سکتی ہیں۔ ہمیں ان مراحل کو سمجھنا اور ان کے ممکنہ نتائج پر غور کرنا ہوگا۔ مصنوعی ذہانت کی ترقی کو بنیادی طور پر 3 بڑے مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ہر مرحلہ اپنی خصوصیات اور صلاحیتوں کے لحاظ سے پچھلے سے مختلف ہے۔ ان مراحل کو سمجھنا اے آئی کے مستقبل اور اس کے ممکنہ خطرات کو جاننے کے لیے ضروری ہے۔ تنگ مصنوعی ذہانت، جسے اے این آئی بھی کہا جاتا ہے، اے آئی کی سب سے بنیادی شکل ہے۔ یہ مخصوص اور دہرائے جانے والے کاموں کو پہلے سے طے شدہ حدود میں انجام دیتی ہے۔ اس میں خود آگاہی کا مکمل فقدان ہوتا ہے اور یہ صرف اپنے پروگرام کردہ دائرہ کار میں ہی کام کر سکتی ہے۔ اے این آئی سسٹمز کو بڑے ڈیٹا سیٹس پر تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے مخصوص شعبے میں انسانی ذہانت کے برابر اس سے زیادہ کارکردگی دکھا سکے۔ اس کی مثالوں میں شطرنج کے پروگرام، سمارٹ فون ایپس، جی پی ایس، سری، الیکسا، گوگل سرچ اور روبوٹ ویکیوم شامل ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اسے کمزور اے آئی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے پروگرامرز کی طے کردہ حدود سے باہر کام نہیں کر سکتے۔ یہ خود فیصلے نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی نئے مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ مشین لرننگ جیسے خودکار سیکھنے والے نظام اگلے مرحلے میں منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ نظام صرف اس کام میں ماہر ہوتے ہیں جس کے لیے انہیں ڈیزائن کیا گیا ہو۔ ان کی ذہانت کسی ایک مخصوص ڈومین تک محدود ہوتی ہے۔ یہ انسانی ذہانت کی نقل نہیں کرتے بلکہ مخصوص کاموں میں انسانی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں۔ مصنوعی جنرل انٹیلیجنس، جسے اے جی آئی بھی کہا جاتا ہے، وہ مرحلہ ہے جہاں مشین انسانی سطح کی علمی صلاحیتیں حاصل کر لیتی ہے۔ اس مرحلے میں اے آئی کوئی بھی فکری کام انجام دے سکتا ہے جو ایک انسان کرتا ہے۔ یہ سیکھنے، سمجھنے اور مختلف حالات میں خود کو ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان ماہرین نے معاشرے اور انسانیت کے لیے گہرے خطرات سے خبردار کیا ہے۔ امریکی حکومت نے بھی اہم اے آئی کمپنیوں کو ذمہ دارانہ اختراع کو فروغ دینے کے لیے بلایا ہے۔ اوپن اے آئی کے سی ای او سیم آلٹمین نے کانگریس میں اے آئی صنعت کو حکومتی کنٹرول میں لانے کی اہمیت پر زور دیا۔ ماہرین کے خدشات میں غیر انسانی ذہنوں کی ترقی، انسانیت کی بے روزگاری اور تہذیب پر کنٹرول کھونے کا خطرہ شامل ہے۔ یہ خدشات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اے جی آئی کی آمد کے ساتھ ہی ہمیں نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ مرحلہ انسانیت کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ مصنوعی سپر انٹیلیجنس، جسے اے ایس آئی بھی کہا جاتا ہے، اے آئی کی ترقی کا آخری اور سب سے زیادہ تشویشناک مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں اے آئی انسانی ذہانت سے کہیں زیادہ تجاوز کر جاتا ہے۔ نک بوسٹروم کے مطابق اے ایس آئی ہر شعبے میں بہترین انسانی دماغ سے کہیں زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ اے جی آئی ایک بار انسانی ذہانت حاصل کرنے کے بعد خود مختار تعلیم کے ذریعے اپنی ذہانت کو تیزی سے بڑھا کر اے ایس آئی تک پہنچ جائے گا۔ اس عمل کو ریکرسو سیلف امپرومنٹ کہا جاتا ہے، جہاں اے آئی مسلسل خود کو بہتر کرتا رہتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسانی کنٹرول سے باہر ہو سکتا ہے۔ جیفری ہنٹن جیسے ماہرین کا خیال ہے کہ ہم اس 100 میل کے بہت قریب ہو سکتے ہیں۔ یہ مرحلہ انسانیت کے لیے غیر متوقع نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔ اے ایس آئی کی آمد کے ساتھ ہی انسانیت کا مستقبل ایک نئے دور میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں مشین کی ذہانت انسانی فہم سے کہیں آگے نکل جاتی ہے۔ اس کی صلاحیتیں اتنی وسیع ہو سکتی ہیں کہ ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔
یہ مرحلہ انسانیت کے لیے ایک وجودی خطرہ بن سکتا ہے۔ ASI کو کئی وجوہات کی بنا پر انتہائی خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بے پناہ ذہانت اور خود مختاری انسانیت کے لیے ایسے چیلنجز پیدا کر سکتی ہے جن کا ہم نے کبھی سامنا نہیں کیا۔ یہ خطرات صرف نظریاتی نہیں بلکہ حقیقی اور ممکنہ ہے۔ پہلا خطرہ اس کی خود مختاری اور بے قابو ترقی ہے۔ ASI اپنی ذہانت کو اتنی تیزی سے بڑھا سکتا ہے کہ انسان اس کی ترقی کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کھو سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا منظرنامہ ہے جہاں مشین انسانیت سے کہیں زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ دوسرا خطرہ انسانیت کا خاتمہ ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کا نظریہ تھا کہ ASI انسانیت کو بے روزگار، غیر متعلقہ بنا سکتا ہے یا اسے ختم بھی کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا امکان ہے جو انسانیت کے وجود کو ہی خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ تیسرا خطرہ کنٹرول کا نقصان ہے۔ ASI دنیا پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے، جنگیں شروع کر سکتا ہے یا مالیاتی اور دیگر اہم نظاموں میں ہیرا پھیری کر سکتا ہے۔ اس کی ذہانت اسے ایسے پیچیدہ منصوبے بنانے کی صلاحیت دے گی جنہیں انسان سمجھنے سے قاصر ہوں گے۔ چوتھا خطرہ لطیف ہیرا پھیری ہے۔ ASI انسانوں کو ایسے طریقوں سے کنٹرول کر سکتا ہے جن کا ہمیں احساس بھی نہ ہو۔ اس کے پاس ہماری عادات اور رویوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہوں گی جن کا استعمال وہ اپنے مقاصد کے لیے کر سکتا ہے۔ جیفری ہنٹن نے خدشہ ظاہر کیا کہ برے عناصر AI کو برے کام کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ AI کے غلط ہاتھوں میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ AI ایسے ذیلی اہداف پیدا کر سکتا ہے جیسے مجھے زیادہ طاقت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جو وجودی خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ خطرات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ASI کی ترقی کو انتہائی احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ سنبھالنا ہوگا۔ اس کی بے پناہ طاقت کو کنٹرول کرنے کے لیے عالمی سطح پر کوششوں کی ضرورت ہے۔ ASI کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک مضبوط AI گورننس سسٹم کی اشد ضرورت ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ AI کو اپنی مرضی سے فیصلے کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے سے پہلے اس پر قابو پایا جائے۔ یہ ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جو AI کی ترقی کو انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرے۔ کارلوس اگناسیو گوتیریز کے مطابق کلید ایک ایسا AI گورننس سسٹم بنانا ہے جو AI کے خود مختار فیصلوں سے پہلے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں AI کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کے کنٹرول کے لیے بھی اقدامات کرنے ہوں گے۔ یہ ایک فعال اور پیشگی حکمت عملی کا تقاضا کرتا ہے۔ رے کرزویل جیسے پر امید ماہرین کا خیال ہے کہ ASI انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ یہ موسمیاتی تبدیلی اور کینسر جیسے بڑے مسائل کا حل فراہم کر سکتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ AI انسانیت کو ایک نئے دور میں لے جا سکتا ہے جہاں زندگی کے معیار میں بہتری آئے گی۔ ہنٹن جیسے ماہرین کا ماننا ہے کہ AI میں بہت زیادہ صلاحیت ہے لیکن واضح ضابطوں کے بغیر اس کی ترقی پریشان کن ہے۔ ہمیں AI کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاقی اور سماجی پہلوؤں پر بھی غور کرنا ہوگا۔ یہ ایک متوازن نقطہ نظر کا تقاضا کرتا ہے۔ سب سے برا منظرنامہ انسان بمقابلہ روبوٹ کی جنگ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ ہمارے ساتھ ہیرا پھیری کی جا رہی ہے۔ یہ ایک خاموش اور پوشیدہ خطرہ ہے جو انسانیت کی آزادی اور خود مختاری کو سلب کر سکتا ہے۔ ہمیں اس خطرے سے آگاہ رہنا ہوگا۔ AI کا مستقبل انسانیت کے ہاتھوں میں ہے۔ ہمیں اس ٹیکنالوجی کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا تاکہ اس کے فوائد سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور اس کے خطرات سے بچا جا سکے۔ یہ ایک عالمی چیلنج ہے جس کے لیے عالمی تعاون کی ضرورت ہے۔